بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خبر پر کلام کے بعد اب الکلام علی الانشاء کے تحت یہ انشاء کے ساتھ مختص جو معاملات ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اس میں یہ انشاء کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں بیان کریں گے، ان 2 قسموں کے تحت پھر آگے اس کی 10 اقسام اور ان 10 اقسام میں سے ہر ایک کی پوری تفصیل ذکر کریں گے کہ اس کا معنی موضوع لا کیا ہے اور قرائن اور شواہد کی موجودگی میں وہ معنی موضوع لا کے علاوہ کن کن معنی میں وہ 10 قسمیں استعمال ہوتی ہیں۔ انشاء کے بارے میں فرمایا کہ انشاء یا تو طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا، اور جو طلبی ہے اس کی تعریف کی کہ ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب وغیر الطلبی ما لیس کذالک۔ انشاء طلبی وہ ہے کہ جو ایک ایسے مطلوب کا تقاضا کرتا ہے جو طلب کے وقت حاصل نہیں ہے، اور غیر طلبی انشاء وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح نہ ہو، یعنی جو کسی مطلوب غیر حاصل کی طلب جس میں نہیں پائی جاتی، اس کا استدعاء نہیں پایا جاتا۔ اب اس میں جو انہوں نے تعریف یہ کی ہے ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب، اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ بات قابل غور ہے کہ جب ہم انشاء کو طلبی کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ طلب کسی مطلوب کے بغیر تو نہیں پائی جا سکتی، طلب کسی متعلق کا تقاضا کرتی ہے کہ جب طلب ہوگی تو وہ کسی نہ کسی چیز کی ہوگی۔ طلب بدون المتعلق یہ تو متصور نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اس میں انہوں نے کہا کہ ایسے مطلوب کا وہ تقاضا کرتا ہے انشاء طلبی کہ جو مطلوب بوقت طلب حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ پہلے سے ہی حاصل ہے، بوقت طلب وہ حاصل ہے، تو پھر تو اس کا مطالبہ ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر تو اس کا مطالبہ جو ہے وہ تحصیل حاصل ہے، ایک ایسی چیز کی تمنا ہے جو پہلے ہی بندے کے پاس موجود ہے، پہلے ہی حاصل ہے، اور تحصیل حاصل جو ہے یہ عبث ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تحصیل حاصل عبث ہے، محال ہے، تحصیل حاصل بیکار ہے، جو چیز آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ کیونکہ طلب کسے کہتے ہیں؟ طلب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کے حاصل ہونے کا شدید ارادہ اور محبت اور اس کے حصول کی خواہش، اسی کو طلب کہتے ہیں نا۔ تو ظاہر ہے کہ ارادے کا تعلق تحصیل حاصل سے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز جو پہلے آدمی کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے تو اس چیز کے لیے تو نہیں نہ ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کہ ایک بندے کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اور آئیں، پیسے تو پہلے موجود ہے، تو بھئی اور کا تقاضا کر رہا ہے نا، ان کا تو نہیں نہ کر رہا جتنے پہلے موجود ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لابتغاء الیہ ثانیا، اگر ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کا یعنی کہ کرے گا تقاضا۔ سونے سے بھری ہوئی وادی اگر حریص آدمی کو مل جائے اور دوسری مل جائے تو پھر وہ تیسری کا ارادہ کرے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا دلچسپ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ انشاء طلبی ہے، امر انہیں دیا جا رہا ہے جبکہ خود انہیں ایمان والا بھی کہا جا رہا ہے۔ تو کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے، تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حقیقی معنی تو اس کا یہی ہے انشاء طلبی کا کہ ایسی چیز کی طلب اس میں پائی جاتی ہے کہ جو بوقت طلب حاصل نہیں ہے، بوقت طلب حاصل نہیں ہے۔ تو اگر کسی ایسی چیز کی طلب اس میں کی جائے جو بوقت طلب حاصل ہے تو پھر موقع محل کی مناسبت سے اس کا کوئی اور معنی متعین کیا جائے گا، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وغیرہ میں اس کا معنی کیا ہے؟ طلب دوام،
کہ اے ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو، اور اے تقوی والو تقوی پر ثابت قدم رہو۔ تو یہاں دوام ایمان مراد ہے، طلب دوام مراد ہے، ایمان کو دائمی رکھو اور تقوی کو دائمی رکھو۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور دوسروں کو اللہ سے ڈرنے کا کہتا ہے، تو پھر آپ کو یہ حکم دینا کہ اللہ سے ڈرو، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت کا آپ ترجمہ دیکھنا، اور جو اکابر کا ترجمہ ہے وہ اس پہ دیکھنا کہ انہوں نے اس میں ترجمے میں اس بلاغی قاعدے کو جاری کیا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان پر ثابت قدم رہیے، یا آپ تقوی اختیار کرتے رہیں جس طرح کہ آپ نے پہلے تقوی اختیار کر رکھا ہے۔ غیر طلبی انشاء وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح نہ ہو، مثلا افعال مقاربہ ہیں، افعال مدح و ذم ہیں، یا عقود کرتے ہوئے جو صیغے کہے جاتے ہیں، تو ان میں کوئی غیر مطلوب چیز کی طلب تو کوئی نہیں پائی جاتی۔ ایک بندہ کہتا ہے بعت، میں نے یہ چیز تمہیں بیچی، دوسرا کہتا ہے اشتریت، تو اس میں کوئی غیر مطلوب کا طلب نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اور طرح کا انشاء پایا جاتا ہے۔ انشاء کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر کے مقابلے میں ہے نا انشاء، خبر میں ایک چیز جو ہو چکی ہوتی ہے یا ہونی ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور انشاء میں حکایت نہیں ہوتی کسی خبر کی یا کسی بات کی، کسی واقعے کی، بلکہ اس میں غیر موجود چیز کو موجود کرنے کا ذکر ہوتا ہے، اس کا کہا جاتا ہے یا اس سے منع کیا جاتا ہے۔ مثلا جب ہم انشاء پر دلالت کرنے والے الفاظ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک عقد مارز وجود میں آ جاتا ہے، ایک عقد کو ہم جو ہے نا وہ وجود میں لانے کے لیے وہ الفاظ بولتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو تاکید پیدا کرتے ہیں کلام کے اندر، اسی طرح باقی معاملات بھی۔ اب جو پہلا انشاء ہے یعنی انشاء طلبی ہے، اس کی 5 صورتیں ہیں، وہ 5 طریقوں سے ہو سکتا ہے: امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا۔ یہ جو 5 قسمیں ہیں انشاء کی، 10 قسمیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں نا شروع سے ہی، اس میں سے یہ جو 5 ہیں امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا، یہ انشاء طلبی کی۔ اور باقی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں مصنف آگے چل کر بتائیں گے کہ وہ علم معانی کی مباحث سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے علم معانی کے لوگ جو ہیں وہ اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اب باری باری یہ ان 5 میں سے ہر ایک کو ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی اور ان کے معنی بھی۔ امر کے بارے میں کہا کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، امر کیا ہے؟ فعل کا طلب کرنا استعلاء کے طریقے پر، یعنی کسی بھی چیز کا طلب اس طریقے پر کہ طلب کرنے والا یعنی عامر جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے علو خیال کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بلند رتبہ ہوں، چاہے وہ فی نفسی ہی عالی ہو، بلند رتبہ ہو، یا اس کے کلام میں جو ہے نا وہ اس طرح کی قوت اور طاقت پائی جائے، یعنی اس میں جہت تواضع اور خضوع نہ پائی جائے جیسے دعا میں ہوتا ہے، اور جہت مساوات بھی نہ پائی جائے جیسا کہ التماس میں ہوتا ہے۔ تو یہ اصلی معنی ہے امر کی، یہ جو حقیقی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جس میں علی وجہ الاستعلاء یعنی اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے کسی سے کسی چیز کا طلب کیا جائے۔ اس سے 4 صیغے ہوتے ہیں، اس کے یعنی 4 طریقے ہیں کسی چیز کو علی وجہ الاستعلاء طلب کرنے کے عربی میں۔ ایک تو فعل امر ہے، یعنی امر حاضر اس سے مراد ہے، کیونکہ صرف میں ہم پڑھتے ہیں کہ اصل جو امر اور نہی ہیں وہ ہے ہی امر حاضر اور نہی حاضر۔ خذ الکتاب بقوہ، تو اس میں کتاب کو پکڑنے کا یعنی ایک فعل کی طلب پائی گئی ہے علی وجہ الاستعلاء۔ مضارع مقرون باللام یعنی امر غائب، لینفق ذو سعۃ من سعۃ، گنجائش والا اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، چاہیے کہ وہ خرچ کرے، تو اس میں بھی فعل طلب کیا گیا ہے۔ اس میں فعل کی 2 قسمیں ہیں، اس میں جو بمعنی امر حاضر ہے وہ بھی اسی لیے آتا ہے، ایک فعل کے طلب کے لیے آتا ہے، جیسے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور ایک آپ ہدایت النحو میں پڑھ چکے ہو آپ لوگ، اب قافیہ میں آگے پڑھو گے کہ کچھ مصدر ایسے ہیں کہ جن کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جہاں فعلوں کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے، کچھ جگہ تو جوازاً حذف کیا جاتا ہے، کچھ جگہ وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ ان میں ہے ایک ساقیاً، ساعیاً یا راعیاً،
سعین کا معنی ہے اسعى سعین، اسعى سعین، تو یہاں امر کا صیغہ محذوف ہے اور اس کا قائم مقام ہے یہ مصدر، اور اس کا منصوب ہونا اور امر کے صیغے کا محذوف ہونا واجب ہے، کیونکہ اہل عرب اس کو مذکور نہیں ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کو حذف ہی کرتے ہیں، وجوباً اس کو حذف کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کا حقیقی معنی، یعنی طلب فعل علی وجہ الاستعلاء اور اس کے 4 صیغے۔ کبھی کبھی صیغہ امر جو ہے اس کو اپنے معنی اصلی سے دوسرے معانی کی طرف بھی نکال لیا جاتا ہے جو سیاق کلام اور قرائن احوال سے معلوم ہوتا ہے، قرینہ بتا دیتا ہے، حالت بتا دیتی ہے کہ یہ اپنے اصلی معنی میں حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی 26 کے لگ بھگ ہیں امر کے دیگر معانی جو قرائن وغیرہ کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ اصولیین بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، آپ نور الانوار میں اگر دیکھیں تو یا باقی جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں دیکھیں تو وہ بتائیں گے کہ فعل امر جو ہے نا یہ اصل تو ہے وجوب کے لیے، امر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وجوب، کسی چیز کو لازم کرنا، لیکن اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل اصول بھی اس کا معنی ذکر کرتے ہیں، اور وہ جو سیاق ہے اور قرائن ہے، قرینے ہیں، تو وہ کون سے ہیں اور اصلی معنی اور ان معانی کے درمیان علاقہ کیا ہے، یہ جو معنی حقیقی اور معنی مجازی ہوتا ہے نا اس کے درمیان ایک مخصوص قسم کا تعلق ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بہادر آدمی کو جو شیر کہتے ہیں تو بہادر آدمی میں اور شیر میں ایک علاقہ ہے نا، ایک خاص تعلق ہے بہادری والا، شجاعت والا۔ اسی طرح معنی حقیقی اور معنی مجازی میں بھی ایک خاص تعلق ہوتا ہے جس کو ان کی اصطلاح میں علاقہ کہتے ہیں، عین کے زبر کے، ایک علاقہ ہے ایک علاقہ ہے، علاقہ عین کے زبر کے ساتھ یہ معنوی تعلق کو کہتے ہیں۔ اگر دو بندوں کا آپس میں جسمانی نسبی تعلق ہے اس کو علاقہ کہیں گے، لیکن معنوی اگر دو چیزوں کے درمیان تعلق ہے تو اس کو علاقہ کہا جاتا ہے، تو اس کا ذکر اصولیین بھی کرتے ہیں اور یہ معانی والے بھی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بطور اختصار اس میں سے چند معانی کا ذکر کیا، تو پہلا ہے دعا، یعنی امر کبھی کبھی دعا کے لیے بھی آتا ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی سبیل التضرع، کسی سے کوئی چیز طلب کرنا، اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے متواضع ہونے کی جہت سے کسی سے کوئی چیز مانگنا، اللہ تعالیٰ سے، جیسے عرض کیا ربی اوزعنی ان اشکر نعمت، مجھے توفیق عطا کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، یہ دعا ہو جائے گی۔ التماس کیا ہے؟ کہ برابر والے سے کوئی چیز علی جہت المساوات طلب کرنا، جیسے اپنے برابر والے سے کہا جائے اعطنی الکتاب۔ تمنی کے لیے بھی امر آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں تمنی سے مراد یہ ہوگی کہ صرف اس چیز کی محبت ظاہر کی جا رہی ہے، یہاں اس کو وجود میں لانا جو ہے نا وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ وجود میں اس کے کہنے سے آ نہیں سکتی، اور نہ اس چیز کے چاہنے سے ایسا ہو سکتا ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے۔ وہ شعر دیکھیں گے مثال تو واضح ہو جائے گی۔ تمنی کی مثال یہ دی ہے، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منکی بامثل، یعنی اے طویل رات، الا ایھا اللیل الطویل، اے طویل رات، الانجلی بصبح، تو صبح میں تبدیل کیوں نہیں ہو جاتی، یعنی تو روشن کیوں نہیں ہو جاتی اور صبح روشن کیوں نہیں بن جاتی؟ پھر وہ کہتے ہیں وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكِ بِأَمْثَلِ، اور اگر تو صبح بن بھی جائے تو جو صبح ہوگی وہ تجھ سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہو، ٹھیک ہے، یعنی میری راتیں بھی دن ہیں اور دن بھی راتیں ہیں۔ تو یہ شب ہجر کا ذکر ہے، اس شب فراق کا ذکر ہے جو عاشقوں کو، شاعروں کو بہت لمبی لگتی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو، طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے، یعنی آپ کو میتھ بہت آتی ہے تو ذرا پیمائش کر کے دیجیے کہ جو فراق کی رات ہے وہ کتنی لمبی ہوتی ہے۔ تو یہ شب فراق کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ اے فراق کی لمبی رات تو صبح میں تبدیل ہو جاتی، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ صبح بھی ہو گئی تو پھر بھی تو فراق باقی رہے گا اور وہ دن بھی میرے لیے رات ہی ہوگا۔ تو یہاں جو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ان جلی، ان جلا ینجلی،
روشن ہو جا، تو ظاہر ہے رات کوئی اپنے چاہنے سے تو روشن نہیں ہو سکتی، نہ اس کے کہنے سے روشن ہو جائے گی، تو یہ تو رات کو وہ کہہ رہا ہے جو رات کے بس میں ہی نہیں ہے کرنا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ فقط تمنا کا اظہار ہے، یہ فقط کیا ہے؟ تمنا ہے اور طلب کا اظہار ہے، ایک محبوب پسندیدہ چیز کا، بس اس سے زیادہ اور کوئی نہیں۔ ارشاد کے لیے بھی کبھی امر ہوتا ہے، ارشاد سے مراد کیا ہے کہ ان کو راہ دکھانا مراد ہوتا ہے، جس کو حکم دیا گیا نا اس کو راہ دکھایا جا رہا ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم کسی کو قرضہ دو ایک معینہ مدت کے لیے تو اسے لکھ لو، اور تم میں سے کوئی کاتب، کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ اسے لکھے۔ یہاں جو لکھنے کا حکم ہے تو یہ ہے نا اس میں ارشاد ہے، یعنی ایک گویا کہ ایک معاملے میں بڑا اچھا مشورہ دیا جا رہا ہے یا بڑا اچھا رستہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم لکھ لو گے تو اس سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تحدید کے لیے بھی آتا ہے امر، جیسے کہا گیا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو۔ اب یہ مطلب نہیں کہ انہیں اجازت دے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے ان سے کہ تم جو چاہے وہ کرنا ہے تم نے، اگر جو چاہو گے الٹا سیدھا وہ تم نے نہ کیا تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، یہ نہیں مطلب، بلکہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ تعجیز، عاجز کرنا بھی مراد ہوتا ہے، یعنی یا لبکرن انشروا لی کلیبہ یا لبکرن این این الفرار، تو اس میں جو انشروا لی کلیبہ وہ اس کو کہہ رہا ہے، کلیب کے بارے میں کہہ رہا ہے، انشروا والا حکم جو ہے انشار کلیب کا حکم دے رہا ہے، تو یہ حکم جو ہے نا یہ حقیقتاً اس کے لیے نہیں ہے، طلب فعل کے لیے نہیں ہے علی وجہ الاستعلاء، یعنی یہ ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں نہیں کہا گیا کہ فدعوا شہداءکم من دون اللہ، بلا لو اپنے جو ہے نا تمہارے مددگار ان کو بلا لو۔ قرآن کریم کی اگر مثل لانا چاہتے ہو نا تو لے کر آؤ پھر اس کی مثل، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، تو کیا یہ ان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ تم بلاؤ؟ نہیں، ان کی تعجیز مراد ہے، ان کو عاجز کیا جا رہا ہے کہ تم بلا کر بھی کوئی کر نہیں سکتے اور اس قرآن کا جواب تم نہیں لا سکتے۔ اہانت کے لیے بھی امر آتا ہے، کونوا حجارۃ او حدیدا، پتھر یا لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، تو یہاں بھی ظاہر ہے کسی کے اپنے بس میں تو کچھ بن جانا نہیں نہ ہوتا، تو یہاں کیا مراد ہے؟ اہانت ان کی، جیسے کہا گیا کہ بندر بن جاؤ تو یہ تذلیل ہے، اہانت ہے ان کی۔ اباحت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک بندہ لسان مقال یا لسان حال سے کسی چیز کی اجازت مانگ رہا ہے، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ اب کسی چیز کی اجازت مانگ رہا ہے یا بول کے مانگ رہا ہے، تو اسے کہا جائے کلوا واشربوا، تو کلوا واشربوا میں صرف اباحت ہے، یعنی صرف اس کو اجازت دی جا رہی ہے، اس پر کوئی لازم نہیں کیا جا رہا، جس طرح کہا گیا نا قرآن مجید میں کہ فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول لو تو شکار کرو، تو یہ نہیں مطلب کہ احرام کھولتے ہی شکار کرنا واجب ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ جائز ہے، یہ امر اباحت کے لیے آیا ہوا ہے، امتنان کے لیے، یعنی احسان جتلانے کے لیے۔ تو کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، تو یہاں رزقکم اللہ یہ ساتھ قرینہ ہے کہ کلو کھاؤ، یہ طلب فعل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ احسان جتلانے کے لیے ہے اور اپنی اس انعام کا ذکر کرنے کے لیے۔ اسی طرح تخییر کا مطلب ہوتا ہے آپشن دینے کے لیے کہ یہ کرو یا وہ کرو، ان دونوں میں سے جو مرضی کرو تم، خذ ھذا او ذاک، کہ یہ کرو یا وہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اباحت میں تو بھی تو یہی ہوتا ہے، اباحت میں کلوا واشربوا جب کہا گیا تو اگلا کھائے یا نہ کھائے اس کی مرضی ہے، مباح بھی تو اسی کو کہتے ہیں، مباح کی کیا تعریف ہے؟ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، اور تخییر میں بھی ایسے ہی، تو پھر فرق کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس میں یہ فرق کیا ہے کہ تخییر میں جو کام دو کہے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہی کرنا ہوتا ہے، کرنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے لیکن ایک ہی کرنا، جیسے کہا جاتا ہے کسی کو کہ یہ دو انعام ہے تو ان میں سے کوئی ایک یہ لے لو یا یہ، مطلب ہے کہ کوئی ایک آپ لے سکتے ہیں، دونوں نہیں لے سکتے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا اباحت میں۔
تسویہ، دو چیزوں کے بارے میں یہ بیان کرنے کے لیے بھی امر استعمال ہوتا ہے کہ یہ دونوں تیرے حق میں برابر ہیں یا کسی اور کے حق میں برابر ہیں۔ تو اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر نہ کرو، تو یہاں امر اور نہی دونوں آئے ہیں، تو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے حق میں برابر۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا صبر کرو گے پھر بھی عذاب ہے، اور شور مچاؤ گے تو پھر بھی عذاب ہی ہے، عذاب تو ختم نہیں ہو سکتا تمہارا کافروں کا، لہذا یہ برابر ہے تمہارے حق میں۔ اکرام، رسپیکٹ دینا، کسی کو عزت دینا، وہ مراد ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ 12واں معنی ہے، جیسے جنتیوں کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، اس حال میں کہ تم امن والے ہو۔ تو یہاں ادخلو والا جو حکم ہے جنت میں چونکہ داخل ہونے کا ہے نا، تو اس میں ان کی عزت کا اور ان کی کرامت کا اظہار ہے۔ یہ ایک معنی موصولہ بتا دیا امر کا، اور 12 معانی وہ بتائے ہیں کہ جو اس کے مجازی معنی ہیں، اور یہ قرائن کے ساتھ اور دلالت حال کے ساتھ یا یہ سیاق کلام وغیرہ سے یہ معلوم ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں بھی ان میں سے کافی مثالیں انہوں نے قرآن کریم سے دی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم میں بھی یہ جگہ جگہ پر استعمال ہوئے ہیں۔ نہی کا جو معنی موصولہ ہے وہ ہے طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء، کسی فعل سے رک جانے کی طلب علی وجہ الاستعلاء، اور اس کا ایک ہی صیغہ ہے اور وہ ہے مضارع جب لا ناہیہ کے ساتھ آیا ہوا ہو، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، تو یہ اس کا ایک ہی صیغہ ہے۔ اور کبھی کبھی اس کو اس کے معنی اصلی سے یعنی طلب الکف عن الفعل سے نکال بھی دیا جاتا ہے دوسرے معنی کی طرف، جو کہ تفہم من المقام والسیاق، جو مقام اور سیاق سے پہچانے جاتے ہیں، سمجھ آ جاتے ہیں۔ جیسے کبھی دعا ہوتی ہے لا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، تو یہ دعا کی جا رہی ہے۔ اور کبھی یعنی اس میں طلب اللہ تعالیٰ سے تو کوئی کیسے طلب کر سکتا ہے کسی فعل سے رکنے کی علی وجہ الاستعلاء، اس لیے یہ دعا ہے۔ التماس یعنی اپنے برابر والے کو کہو لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک، یہاں سے ہٹنا مت یہاں تک کہ میں آ جاؤں، تو یہ التماس کہلائے گا، جبکہ برابر سمجھتے ہوئے کسی کو یہ کہا جائے۔ تمنی، جیسے یہاں لا تطلع کہا جا رہا ہے اس شعر میں، شعر کیا ہے؟ یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلعی، وہ تھا نا شب فراق کا ذکر تھا، اور یہ شب وصال کا ذکر ہے۔ اے رات لمبی ہو جا، اے نیند چلی جا، اے صبح ٹھہر جا، طلوع نہ ہو۔ یعنی شب وصال وہ چاہتا ہے کہ ایک تو اس کی صبح نہ ہو، یہ رات ہی رہے، بہت زیادہ لمبی ہو جائے، اور اس میں مجھے نیند بھی نہ آئے، اور صبح طلوع نہ ہو۔ تو اس میں جو صبح کو لا تطلعی کہہ رہا ہے، یہ پہلے جو ہے یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف، یہ تینوں امر کے ہو جائیں گی نا مثالیں، جو تمنی کے لیے ہوتا ہے، اور لا تطلعی یہ نہی کی ہے، کیونکہ رات یا صبح کے بس میں نہیں ہے طلوع ہونا یا طلوع نہ ہونا۔ تو یہاں جو کف فعل کا ذکر ہے تو یہ حقیقتاً مراد نہیں ہے، یہ صرف تمنی ہے۔ تحدید یہاں بھی ہوتی ہے، جیسے اپنے خادم کو کہا جائے لا تطع امری، میری بات نہ ماننا، یہ اس کو بطور تحدید کہا جا رہا ہے، ڈانٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ استفہام کا لغوی معنی کیا ہے اور معنی موصولہ کیا ہے؟ طلب العلم بشیء، کہ کسی چیز کا علم طلب کرنا، کسی چیز کے بارے میں جاننے کی طلب، یہ ہے استفہام کا معنی موصولہ۔ اور اس کے کچھ ادوات مخصوصہ ہے، یعنی کچھ مخصوص کلمات ہیں کہ جو استفہام پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حل، ما، من، متا، ایانا، کیف، اینا، انا، کم اور ایون۔ تو ان سب میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ اب تفصیل سے بتائیں گے کہ ان میں یہ کس معنی کے لیے آتا ہے، اور اس میں اور دوسروں میں بعض جگہوں پر فرق بھی واضح کریں گے۔ حمزہ کے بارے میں کہا کہ وہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے وہ خود ہی واضح کرتے ہیں کہ تصور مدرک کے مفرد کے ادراک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تصدیق وہ نسبت کے ادراک کو کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس میں پہلے جو کہا فالحمزۃ لطلب التصور، یہ تصور کی طلب کے لیے آتا ہے، یعنی اس تصور کی طلب کے لیے آتا ہے جس کے بارے میں استفہام کیا جا رہا ہے. بوجہ مخصوص، ایک مخصوص طریقے پر اس کے بارے میں استفہام جو کہ پہلے حاصل نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیں کہ ایک چیز کے متعلق جاننے کے کئی زاویے ہو سکتے ہیں، کئی پہلوؤں سے ایک چیز کے متعلق استفہام ہو سکتا ہے. تو اس میں وہ استفہام ہوتا ہے کہ جس حوالے سے وہ چیز پہلے حاصل نہیں ہوتی، اگرچہ کسی دوسرے پہلو سے وہ چیز پہلے حاصل ہوتی ہے، لیکن جس حوالے سے اس کی طلب کی جا رہی ہوتی ہے اس حوالے سے وہ حاصل نہیں ہوتی. یہ آپ منطق میں بھی پڑھتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ تصدیق سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ تصدیق سے پہلے تصورات ثلاثہ کا ہونا ضروری ہے، وہ اس میں اختلاف بھی ہے امام راضی کا اور حکماء کا جو بالکل ابتداء میں پڑھایا جاتا ہے. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز من کل الوجوہ مجہول ہو نا تو مجہول کا تصور تو ہے ہی باطل. جو من کل الوجوہ مجہول ہو، کچھ نہ کچھ کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کے ذریعے باقی کچھ بھی معلوم کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اس میں تصور جو مستفہم ہوتا ہے، جس کے بارے میں استفہام ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ معلوم نہیں، اگرچہ وہ چیز کسی اور اعتبار سے معلوم ہوتی ہے. اب تصور کے بارے میں کہا کہ وہ مفرد کا ادراک ہے. اس کی مثال دیکھیں، بات واضح ہو جائے گی. مفرد سے مراد ہے کہ نسبت تامہ خبریہ کا ادراک جو ہے وہ تصور نہیں ہوتا، کیونکہ تصور تصدیق کا مقابل ہے نا. مثلا ایک بندہ کہتا ہے علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد؟ تو اب آپ دیکھیں، یہاں غور کریں، آپ کو یہاں اتنا تو پتہ ہے نا سوال سے پہلے بھی کہ سفر تو ہوا ہے، سفر تو ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہی کسی نے کیا ہے، لیکن آپ کو تعیین مسافر نے حاصل نہیں. مسافر کون ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. محکوم علیہ کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے علی وجہ التفصیل والتعیین. سمجھ آ رہی ہے کو نہیں؟ سفر کا بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ سفر کسی نہ کسی نے تو کیا ہے ان دونوں میں سے، لیکن محکوم علیہ معین طور پر کون ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ نے اس کے بارے میں یہاں معلوم کرنا چاہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طلب تصور کے لیے آتا ہے حمزہ. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں اگر کوئی بندہ نعم کہے گا تو غلط ہوگا. نعم یا لا کے ساتھ جواب نہیں دیا جا سکتا، یہاں معین کرنا پڑے گا. مثلا کہا جائے گا علی، یعنی علی مسافر. سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہے تصور کی طلب. تصدیق کی طلب وہ نسبت کا ادراک اس سے مراد ہے، یعنی آپ کو بالکل پتہ نہیں کہ سفر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب آپ کہتے ہیں اسافر علی، اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا ہے؟ تو یہاں آپ کو علی کی طرف سفر کی نسبت ہونے یا نہ ہونے اس کے بارے میں ہے نا شک و شبہ، اور آپ اس کے بارے میں متعین کرنا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے تصدیق کی طلب. تو حمزہ ان دونوں کے لیے آتا ہے. اب اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جواب ہی بتا رہا ہے کہ یہاں تصدیق طلب کی گئی ہے، نہ کہ تصور طلب کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا طلب تصور اور طلب تصدیق میں فرق. اب آگے تصور میں جو مسئول عنہ ہوتا ہے، یعنی جب حمزہ طلب تصور کے لیے آتا ہے تو جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جو مسئول عنہ ہوتا ہے، اس کا استعمال کیسے ہوگا یہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزہ، تصور کے بارے میں سوال کے متعلق مسئول عنہ وہ ہوگا جو حمزے سے ملا ہوا ہو. یعنی اگر حمزہ کو آپ طلب تصور کے لیے استعمال کریں گے تو حمزہ جڑا ہوا ہوگا اس چیز کے ساتھ کہ جو مسئول عنہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس حمزہ کے بعد آگے ام آئے گا اور اس چیز کا معادل، اس کا مقابل
وہ ام کے بعد آئے، کیونکہ وہاں دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین کا سوال ہوگا نا۔ طلب تصور اسی کا نام ہے نا، کہ نسبت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نسبت تو پائی گئی ہے، لیکن نسبت کا محکوم علیہ معیناً کون ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو پھر دو چیزیں بنی یا نہ بنی؟ جن دو چیزوں کے محکوم علیہ ہونے یا نہ ہونے کا آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں، جن دونوں میں سے کون معین طور پر محکوم علیہ ہے، تو جب چیزیں دو ہیں تو پھر ایک آئے گی حمزہ کے ساتھ جڑ کر، اور اس آگے ام آئے گا، اور دوسری ام کے ساتھ جڑ کر آئے گا۔ سمجھ آ گیا؟ جیسے یہاں دیکھو علی مسافر ام خالد، تو پہلا جو ہے وہ علی وہ حمزہ کے بعد آیا، اور دوسرا خالد ام کے بعد آیا، اور انہی دو میں سے کوئی ایک محکوم علیہ ہے جس کی تعیین کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس ام کو ام متصلہ کہتے ہیں۔ اس کی اب کئی مثالیں یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا استفہام عن المسند الیہ ہو، اگر مسند الیہ کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی مثال ہے اانت فعلت ھذا ام یوسف، کیا تو نے یہ کام کیا ہے یا یوسف نے کیا؟ اب آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ کام ہوا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یا میرے مخاطب نے کیا ہے یا یوسف نے کیا ہے، صرف مسند الیہ معیناً کون ہے یہ نہیں پتہ، تو ایک کو حمزہ کے بعد اور دوسرے کو ایک کو حمزہ کے بعد اور دوسرے کو ام کے بعد ذکر۔ اگر مسند کے بارے میں پوچھنا ہو، مثلا اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، کیا تم اس کام سے بے اعتنائی کرنے والے ہو یا اس کام میں رغبت دکھانے والے، یعنی کیا تم اس کام سے لاپرواہ ہو، اس کام سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا تمہیں اس کام میں دلچسپی ہے۔ اب بندہ ایک ہی ہے، بندہ ایک ہے، مسند الیہ ایک ہے، مسند کے بارے میں تعیین ہے کہ کیا تم راغب عنہ کے مسند ہو یا راغب فی کے مسند الیہ ہو، یعنی تمہارا مسند جو ہے وہ راغب عنہ ہے یا راغب فی ہے۔ مسند الیہ تو تم ہو نا، مخاطب، تمہارا مسند راغب عنہ ہے یا راغب فی ہے، تم اس کام سے رغبت، سے رغبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے توجہ ہٹانا، بے رغبتی، اس کے بارے میں کوئی دل میں خواہش نہ ہونا، بے طلبی، اور راغب فی کا معنی ہے اس چیز کا طلبگار ہونا۔ تو یہ مسند کے بارے میں اب یہاں بھی دیکھ لو، راغب حمزہ کے بعد آیا ہے اور راغب عن، اور راغب فی ام کے بعد آیا ہے۔ مفعول کے بارے میں بھی استفہام ہو سکتا ہے، مفعول کی تعیین، ایّایا تقصد ام خالدا، تمہاری مراد میں ہوں یا خالد؟ اب یہاں ایّایا ضمیر مفعول منصوب منفصل، اور آگے ام کے بعد خالدن، یعنی ان دو میں سے کوئی ایک مفعول ہے نا جس کی تعیین پوچھی جا رہی ہے۔ حال کے بارے میں استفہام ہو سکتا ہے، اراکبن جئت ام ماشیا، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک جو ہے وہ حمزہ کے بعد آیا ہے راکبن، دوسرا ام کے بعد ہے۔ ظرف کے بارے میں ایوم الخبیث قدمت ام یوم الجمعہ، جمعرات کے دن تم آئے ہو یا جمعہ کے دن، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، ایک حمزہ کے بعد ہے ایک ام کے بعد ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ تم اور بھی مثالیں اس کی بنا سکتے ہو۔ تو ان سب مثالوں میں آپ دیکھیں نا تو تصور کی طلب ہے، یعنی تعیین پوچھی جا رہی ہے، شک ہے متکلم کو حال میں، مفعول بہی میں، یا مفعول فی میں، یا مسند میں، یا مسند الیہ میں، وغیرہ وغیرہ۔ آگے کہتے ہیں وقد لا یذکر المعادل، کبھی کبھی معادل کو ذکر نہیں کیا جاتا، معادل کو ذکر لفظاً نہیں کیا جاتا، تقدیراً اس کا اعتبار کر لیا جاتا۔ مثلا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، مطلب ہے کہ ام غیرک، یعنی یا تم نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے۔ تو یہاں جو معادل ہے وہ اراغب انت عن آلہتی ام راغب فیہ، کیا تم ان سے روگردانی کرنے والے ہو یا ان میں دلچسپی رکھنے والے ہو۔ تو ہوتا ہے بعض اوقات معادل، لیکن معادل کو ذکر نہیں کیا جاتا، وہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینے میں کوئی ابہام پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایّایا تقصد، کیا میں آپ کی مراد ہوں،
اراکبن جئتا ایوم الخمیسی قدمتا، اور اسی طرح باقیوں میں بھی ایک پر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ تصور کا، سمجھ آئیے کہ جب تصور کے بارے میں پوچھا جائے، اگر تصدیق کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر جو مسئول عنہ ہوتی ہے نا وہ نسبت ہوتی، اور اس کا کوئی معادل نہیں ہوتا۔ اگر اس کے بعد ام آ بھی جائے تو وہ ام منقطع ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایک نیا کلام ہے ایک طرح سے، اور وہ پچھلے کلام کے ساتھ اس کا اس طرح کا تعلق نہیں، اور وہ بمعنی بل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اگر تصدیق کے بارے میں یعنی نسبت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور بعد میں ام آ بھی گیا تو وہ ام متصلہ نہیں ہوگا بلکہ ام منقطع ہوگا، اور وہ کلام ایک الگ کلام سمجھا جائے گا اور بل کے معنی میں ہوگا۔ اور جو اس بات پر دلالت کرے گا کہ کلام سابق غلط طور پر واقع ہو گیا ہے اور اس کا غلطی کا تدارک کرنے کے لیے یہ لایا گیا، سمجھ آئیے نا؟ تو مثلاً کو بندہ کہتا ہے اقدیم زید ام ذہب، تو اب اس میں بل ذہب کے معنی میں ہوگا کہ کیا زید آیا ہے یا گیا ہے، مطلب ہے بلکہ، یعنی وہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ کیا زید گیا ہے، تو وہ کہہ یہ بیٹھا کہ کیا زید آیا ہے۔ یہاں جو ام ہے یہ بل کے معنی میں ہوگا اور یہ ام منقطع ہوگا۔ دوسرا ہے جی حل، یہ طلب تصدیق کے لیے صرف آتا ہے، یعنی فرق واضح ہو گیا، حمزہ طلب تصور طلب تصدیق دونوں کے لیے ہے، اور حل جو ہے یہ طلب تصدیق کے لیے فقط، طلب تصور کے لیے نہیں۔ حل جاء صدیقک، تو اب مطلوب تصدیق ہے، یعنی نسبت دوست کی طرف جو ہے نا اس نسبت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ یا نعم ہونا چاہیے یا لا ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر وہ آیا ہے تو تم کہو گے نعم، نہیں آیا تو کہو گے لا۔ چونکہ حل صرف تصدیق کے لیے ہی آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد معادل کا ذکر کرنا منع ہے۔ اگر آپ نے معادل کا ذکر کرنا ہے تو حمزہ استعمال کریں، حل نہیں استعمال کریں، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے حل جاء صدیقک ام عدوک، اس طرح نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر کہنا ہوگا تو حمزہ استعمال، اصدیقک جاء ام عدوک، اس طرح کہیں۔ اس لیے کہ معادل کا ذکر کرنا اور پھر اس کا ام کے بعد ذکر ہونا یہ بتائے گا کہ یہ ام متصلہ ہے، اور ام متصلہ جو ہے وہ تصور کے بارے میں سوال پر دلالت کرتا ہے، یعنی دو امروں میں سے ایک کی تعیین کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جب نفس حکم کی تصدیق حاصل ہو، نفس حکم کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ پایا گیا ہے، تعیین نہیں پتہ، تو اس وقت وہ آتا ہے، اور یہاں تو ایسا ہو نہیں سکتا، لہذا یہاں معادل کا ذکر ممتنع ہے۔ بعض اوقات حل کے ذریعے کسی شے کے نفس وجود کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا اس پر کوئی حکم لگانا، تصدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نسبت کی طلب، یہی بتایا نا کہ تصدیق کا معنی نسبت کی طلب ہے۔ کبھی خود کسی چیز کے اپنے وجود ایگزسٹنس کے بارے میں حل کے ذریعے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ چیز موجود ہے؟ موجود ہونے کے بعد اگلی نسبتیں تو پھر بعد کی ہے نا کہ آئی ہے، گئی ہے، اٹھی ہے، بیٹھی ہے، وہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا، یہاں خود وجود کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس حل کو کہا جاتا ہے حل بسیطہ، ٹھیک ہے جی؟ مثلا حل العنقاء موجودۃ، کیا عنقاء ایک پرندہ ہے، یہ نحویوں کے نزدیک کہ وہ جو ہے نا جس کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، اور سنی ہوئی ہے نا ساری کہانی، تو یہ کیا موجود ہے؟ کیا عنقاء موجود ہے؟ اور اگر وجود شے کے بعد
وجود شے تو ہو گیا، وجود شے سے آگے چل کر کسی چیز کا اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ کیا اس چیز کے لیے فلاں چیز ثابت ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ مرکبہ ہو۔ کیا یہ چیز موجود ہے، یہ حل بسیطہ ہے، کیا یہ چیز انڈے دیتی ہے یا بچے دیتی ہے، یہ اب اگلا سوال ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ حل مرکبہ ہے۔ مثلا عنقا کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا وہ انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے، تو یہ حل مرکبہ ہو۔ زیادہ تفصیل حمزہ کی اور حل کی انہوں نے بتائی ہے، آگے جو آنے والے ہیں ان کی اتنی زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ مثلا ما کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے شرح اسم پوچھی جاتی ہے۔ شرح اسم کا کیا مطلب؟ شرح اسم سے مراد وہ ہے جسے منطقیوں کی اصطلاح میں تعریف لفظی کہا جاتا ہے، کہ ایک بندے کو ایک چیز کا مفہوم تو پتہ ہے ذہن، اسے یہ نہیں پتہ کہ یہ لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ سونا کیا ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ اسجد کا لفظ اس نے کہیں پڑھ لیا تو اس نے پوچھا مل اسجد، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو بتایا جائے گا کہ اسجد سونے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں تو سونے کا تو اس کو پہلے پتہ ہے، تو یہاں وہ اس لفظ کی شرح پوچھ رہا ہے نا، اسم کی شرح پوچھ رہا ہے کہ اسجد کیا ہے، یا لجین جو ہے نا یہ کیا ہے، سونے کا ٹکڑا یا چاندی کا ٹکڑا، تو اب سونے چاندی کا تو اس کو پتہ ہے، لیکن وہ اس اسم کی وضاحت پوچھ رہا ہے۔ یہ جیسے کوئی کسی بندے کو نہ پتہ ہو کہ غضنفر شیر کو ہی کہتے ہیں، تو اس کے سامنے پہلی دفعہ یہ لفظ آئے تو وہ پوچھے گا مل غضنفر، یہ غضنفر کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے الاسد، ٹھیک ہے۔ جواب میں جو تعریف ہوتی ہے نا، جو اشہر کے ساتھ کی جاتی ہے، اسے تعریف لفظی کہا جاتا ہے، یا پھر اس سے حقیقت پوچھی جاتی ہے، حقیقت مسمہ۔ جیسے کہ پوچھے مل انسان، تو مل انسان سے مراد کیا ہوگی کہ انسان کی حقیقت، ماہیت بتلاؤ، تو کہا جائے گا حیوان ناطق ہے، جیسے منطقی کہتے ہیں۔ یا اس کا حال پوچھا جاتا ہے اور اس کی صفت پوچھی جاتی ہے جو اس کے ساتھ مذکور ہے، یعنی جو ما کے ساتھ مذکور ہے اس کی ماہیت، یا اس کی ماہیت نہیں، اس کا حال یا اس کی صفت پوچھی جاتی ہے۔ مثلا ایک بندہ آیا، آپ کے دروازے پر دستک ہوئی، ایک بندہ آیا، آپ گئے تو آپ نے پوچھا ما انت، ما انت، اب ما کے ساتھ مذکور کون ہے؟ انت، اس کی حالت یا صفت آپ پوچھ رہے ہیں، مطلب آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں یا کیا بلا ہیں، بتائیں ذرا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کا حال یا اس کی صفت پوچھی جائے گی، اور اس کے جواب میں وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا انا عالم یا انا شاعر وغیرہ جو بھی وہ ذکر کرے گا۔ من تعیین عقلاء کے لیے آتا ہے، یعنی عقل مندوں میں سے کسی کی تعیین کے لیے آتا ہے۔ جیسے پوچھا جائے من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا، تو اب اس میں جواب میں ایک ذوی العقول میں سے کسی کا ذکر کرنا پڑے گا، تو یہ تعیین عقلاء کے لیے آیا ہے۔ یا جنس کے لیے پوچھا جائے گا، جیسے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا من جبریل، کہ جبریل کون ہے، اب پوچھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جنس بتاؤ، کیا وہ بشر ہے یا جن ہے یا فرشتہ ہے، تو جواب میں تعیین جنس پوچھی، کبھی تعیین فرد، کبھی تعیین فردی کے لیے آئے گا، جو پہلے آیا ہے کہ من فتح مصر، کس ذوی العقول کے کس فرد نے مصر فتح کیا ہے، یہاں فرد کی تعیین پوچھی جا رہی، جی وہ سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی بھائی؟ فرد کی تعیین ہے نا، من تو مفہوم کلی رکھتا ہے نا، اس کے اندر تو سارے ذوی العقول شامل ہیں، تو مطلب یہ کہ ان میں سے کون ہے کہ جس نے یہ مصر کو فتح کیا ہے۔ اور متا یہ تعیین زمان کے لیے آتا ہے، ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو، تعیین زمان، متا جئتا یا متا تذهب، تم کب آئے یا تم کب جاؤ گے، تو ایک میں ماضی میں اور ایک میں مستقبل میں زمانے کی تعیین پوچھی جا رہی ہے نا، کہ معین کرو وہ زمانہ کہ تم صبح جاؤ گے، دوپہر جاؤ گے، شام کو جاؤ گے، یا صبح آئے ہو یا دوپہر کو ہے، وہ زمانہ متعین کروایا جا رہا ہے، اس کی طلب ہے۔ اس میں ایانا، اس میں مستقبل کی بطور خاص تعیین طلب کی جاتی ہے، لیکن متا اور ایانا میں فرق یہ نحو میں بھی تم پڑھ چکے ہو کہ ایانا جو ہے
یہ کسی اہم چیز کے لیے آتا ہے. موضع تحویل میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہولناک چیز کا ذکر ہو، جہاں کسی ہولناک چیز کا ذکر ہو، ڈراؤنی چیز کا ذکر ہو، وہاں ایان ہے. جیسے یسأل ایان یوم القیامہ. کیفہ جو ہے یہ تعیین حال کی طلب کے لیے آتا ہے، یعنی تم اپنا حال یا فلاں چیز کا حال معین کرو کہ اس کا حال کیسا ہے، وہ اچھی ہے، وہ بیمار ہے، وہ تندرست ہے، وہ کیا ہے. جیسے کیفہ انت، تم کیسے ہو، تو مطلب کیا ہوگا، علی ای حال انت، کہ آپ کس حالت پر ہیں، اچھے ہیں یا مریض ہیں. اور کیفہ جئتا، آپ کیسے آئے ہیں، یہاں مطلب کیا ہے کہ راکباً جئتا ام ماشین، یہ بھی ایک حال ہی ہے نا کہ وہ بندہ سوار آیا ہے یا پیدل آیا ہے. اینا کے ذریعے تعیین مکان طلب کی جاتی ہے. جیسے اینا تذهب، تو مطلب تم کہاں جاؤ گے، جس جگہ جاؤ گے اس جگہ کی تعیین کرو. انا جو ہے یہ کیفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ کیفہ کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس وقت واجب ہے کہ اس کے بعد فعل آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن خود کیفہ جو ہے اس کے بعد فعل کا آنا واجب نہیں ہے. انا جب کیفہ کے معنی میں آئے گا تو پھر اس کے بعد فعل کا آنا واجب ہے. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، معنی ہے کیفہ یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا اس کے مر جانے کے بعد. لیکن یوں نہیں کہا جا سکتا کہ انا زید اور معنی لے لیا جائے کیفہ زید، کیونکہ انا جب کیفہ کے معنی میں آئے تو اس کے بعد یہ ہے انا کا ایک معنی کہ انا بمعنی کیفہ ہو. یہ بمعنی من این بھی ہوتا ہے. من این کے معنی میں ہوگا تو معنی ہے کہاں سے، اور اس حالت میں یہ اسم اور حرف دونوں کے معنی کو بیک وقت متضمن ہوگا، ظرفیت کو بھی اور ابتدائیت کو بھی. یا مریم انا لکی ھذا، یعنی یا مریم من این لکی ھذا، یعنی یہ تیرے پاس یہ رزق جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے، جو رزق دنیا کے رزق سے مشابہ نہیں ہے. اور یہ آیا بھی غیر حین میں ہے، یعنی اپنے موسم میں تو نہیں آیا، موسم کے بغیر آیا ہے، دروازے بند ہیں، تو پھر یہ کس طرح تمہارے پاس آیا ہے. تو یہاں یہ ابتدا والا اور ظرفیت والا معنی جو ہے نا یہ دے رہا ہے من این. متا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں بھی اس کے بعد فعل ہوگا. جیسے زر انا شئت، اس مل جب تو چاہے، یعنی متا شئت. کم جو ہے یہ تعیین عدد مبہم کے لیے آتا ہے، یہ آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں. کم خبریہ بھی ہوتا ہے، کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے. کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے ہو، مطلب ہے کم یومن لبثتم، تم کتنے دن ٹھہرے ہو. اس کا جو تمیز ہے نا وہ منصوب ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ ذکر نہیں بھی کی جاتی ہے، نحو میں بھی بتایا جاتا ہے. تو یہ تعیین عدد مبہم کے لیے، یعنی کم یومن یا کم سنتن یا کم ساعتن. ای جو ہے اس کے ذریعے دو متشارکین میں سے ایک کی تمییز طلب کی جاتی ہے. ایسے دو متشارکین جو ایسی چیز میں شریک ہیں کہ جو ان دونوں کو عام ہے، جو ان دونوں کو عام ہے. یعنی وہاں ایک ایسی چیز ہوگی جو دو چیزوں کو عام ہوگی، ذاتی طور پر یا عرضی طور پر، اور ان میں سے ایک محکوم علیہ ہوگا حکم کا، اور وہ مجہول ہوگا سائل کے نزدیک، اور سائل یہ ارادہ کرے گا کہ تم اس کو کی تعیین کر دو. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور جواب یہاں وہ ہونا چاہیے کہ جو تمیز کا فائدہ دے. بعض اوقات صنف کے بارے میں سوال ہوگا، نوع کے بارے میں ہوگا، جنس کے بارے میں ہوگا، فصل کے بارے میں ہوگا، خاصہ کے بارے میں ہوگا. وہ یاد آیا ہے سن کر منطق والے ای شیء وفی ذاتہ وغیرہ جو سوالات کرتے ہیں تو یہ وہی ہے ساری تقریر. سمجھ آ گئی کہ ایک چیز ہوگی
جو دو چیزوں کو یا زیادہ چیزوں کو شامل ہوگی، گھیرے ہوئے ہوگی، ان دو چیزوں میں سے یا زیادہ چیزوں میں سے کوئی ایک اس امر اعم کا محکوم علیہ بن رہا ہے اور وہ مجہول ہے، تو سائل اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کہ تم ذرا اس کی تعیین کر دو۔ اس کی مثال دیکھیں، ای الفریقین خیر مقاما، یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے کلام کی حکایت کی ہے، مشرکین کے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو انہوں نے علماء یہود سے کیا۔ اب یہاں کون سی چیز ہے جو امر اعم ہے؟ یہاں امر اعم جو ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے فریقیت۔ فریقیت جو ہے یہ امر ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے، دونوں کو گھیرے ہوئے۔ اب مشرکین کا اعتقاد یہ ہے کہ دو فریقوں میں سے ایک جو ہے نا اس کے لیے خیریت ثابت ہے، دونوں میں سے ایک کے لیے خیریت ثابت ہے، دو فریقوں میں سے ایک کے لیے خیریت ثابت ہے، یعنی دو فریقوں میں سے ایک فریق خیر پر ہے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ تم ذرا تمیز کر کے بتاؤ، انحن خیر ام اصحاب محمد، کہ کیا ہم بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب بہتر ہیں؟ تو جواب وہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جس جواب میں تعیین، جواب وہ ہوگا اس کا کہ جس جواب میں تعیین۔ تو اسی لیے یہود نے جو ان کو جواب دیا وہ انہوں نے کہا انتم، کہ تم ہی اس میں بہتر ہو، لیکن وہ اس جواب میں دکھلاوا کر رہے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے اصحاب محمد تو وہ سچے ہوتے اور ان کا یہ جواب درست ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ان کو جواب میں کیا کہا کہ تم ہی سچے ہو۔ تو اب یہاں پر خیریت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو خیریت کا محکوم علیہ، فریقیت نہیں خیریت، خیریت کا محکوم علیہ کون ہے؟ دونوں فریقوں میں سے خیریت کا محکوم علیہ کون ہے، ہم ہیں یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو یہاں تعیین کے ذریعے سوال جواب دینا پڑے گا، اور دو متشارکوں میں سے ایک کی تمییز جو ہے وہ یہاں پر مقصود ہوگی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اس کے ذریعے زمان، مکان، حال، عدد وغیرہ ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جس طرح کے کلمے کی طرف یہ مضاف ہوتا ہے اسی کے مطابق اس سے کبھی مثلا ایو یوم ھذا، ایو بلد ھذا، یا ایو صفت، ٹھیک ہے جی۔ تو زمان، مکان، حال، عدد، عاقل، غیر عاقل، سب چیزوں کے بارے میں، وہ من اور ما میں جس طرح آیا نا کہ ایک غیر ذوی العقول کے لیے، ایک ذوی العقول کے لیے، تو یہاں عاقل، غیر عاقل جن کی طرف یہ ہو مضاف، تو ان میں یہ مبہم کی تمیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبہم کی تمیز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، کبھی متشارکین میں سے ایک کی تمیز کے لیے، اور کبھی زمان مبہم، مکان مبہم، حال مبہم یا عدد مبہم وغیرہ، چاہے عاقل ہو چاہے غیر عاقل ہو، تو ان کی تمیز کے لیے، ان کی تعیین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک انہوں نے ان کے جو ہے نا اصلی معنی، استفہام کے جو ادوات ہیں ان کے اصلی معنی وہ یہاں تک ذکر کیے ہیں۔ آگے ان کے جو معنی موضوعہ کے علاوہ معنی ہیں جو قرائن وغیرہ سے معلوم ہوتے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔